السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 40۔ تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی شرح البحر ان القاضی عبد الجبار دخل علی صاحب ابن عباد وعنده ابو اسحاق الاسفرائنی فلما رآه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الاستاذ الفور سبحان من لا يجري في ملكه الا ما يشاء والمعتزلة قبحهم الله ارادوا تنزيهه تعالى عن اضافة الشر اليه وارادته ووقعوا في شرك اعظم من شرك المشركين اذ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه لا يحصون وعن عمرو بن عبید انه قال ما الزمني احد مثل ما الزمني مجوسي كان معي في السفينه فقلت له لما لا تسلم فقال لان الله لم يرد اسلامي فقلت للمجوسي ان الله يريد اسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك فقال المجوسي فانا اكون مع شريك الاغلب فالمعاصی واقعۃ بارادتہ ومشیتہ تعالی لا بامرہ ورضائہ ومحبتہ۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت کو صاحب کتاب اس لیے پیش کر رہے ہیں، اس عبارت میں دو واقعہ ہیں۔ ایک قاضی عبد الجبار کا واقعہ ہے اور ایک عمرو بن عبید کا واقعہ ہے۔ صاحب کتاب کا ان دو واقعات کا پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ معتزلہ کا مذہب کیا ہے اور اب معتزلہ کا کتنا کمزور مذہب ہے۔ تو پہلے واقعہ سے قاضی عبد الجبار کے واقعہ سے مصنف نے یہ بتایا ہے، یہ مقصود ہے بتانا کہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ برائیوں کی نسبت، شر کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ خالق شر خدا کو نہیں مانتے، بلکہ شر کا خالق شیطان یا بندوں کو خود مانتے ہیں۔ تو اب ہر بندہ شر کا خالق، اپنی شر کا خالق ہے، تو پھر آپ بتائیے اللہ کی طرح انہوں نے کتنے خالق مان لیے؟ بے شمار خالق انہوں نے مان لیے۔ اس طرح سے وہ ایک شرک عظیم میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس طرح سے صاحب کتاب شرح البحر کی عبارت جو پیش کر رہے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ معتزلہ بھی مشرکین سے بڑھ کر شرک عظیم میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن بچوں، ایک بات ذہن میں رہے، معتزلہ ہمارے نزدیک مشرک نہیں ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ انہوں نے جب خالق مان لیا تو پھر کافر کیوں نہیں ہوئے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ وہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اس طرح سے تم نے اللہ رب العزت کی صفت کی نفی کر دی، معاذ اللہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جاہل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس وصف، اس عیب سے متصف ہو جائے، تو انہوں نے کہا ہم اس معنی کر انکار نہیں کرتے ہیں۔ ایسے یہاں پر بھی وہ خلق کو یہ تو کہتے ہیں کہ معصیت کا خالق بندہ ہے، لیکن خالق کو علی سبیل الاستقلال نہیں مانتے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ خلق بندے کا علی سبیل الاستقلال ہے، بلکہ وہ خلق اس طور سے مانتے ہیں کہ بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے اور قدرت من جانب اللہ ہی ہوتی ہے بندے کو۔ اس طرح سے مانتے ہیں۔ جب اس طرح سے مانتے ہیں تو گویا کہ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، انہوں نے جس کو ہم کسب کہتے ہیں، انہوں نے اسی کسب کا نام خلق رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ صحیح یہ ہے کہ وہ کافر اور مشرک نہیں ہیں۔ بہرحال یہ فی شرح البحر سے جو واقعہ ہے، اس واقعہ سے مقصد یہی ہے کہ یہ بتانا کہ یہ لوگ
معتزلہ برائیوں کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کرتے ہیں، اور برائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ برائیاں اللہ کے ارادے سے واقع، اللہ کی مشیت سے واقع نہیں ہوتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا معتقد یہی ہے کہ برائیاں بھی اللہ کے ارادہ اور اسی کی مشیت ہی سے واقع ہوتی ہیں۔ ہر ایک شے جو معرض وجود میں آتی ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، سب کے سب اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے وارد ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں فی شرح البحر، شرح البحر میں ہے ان القاضی عبد الجبار دخل علی صاحب ابن عباد، قاضی عبد الجبار یہ صاحب ابن عباد کے پاس آیا۔ قاضی عبد الجبار یہ ایک معتزلی تھا۔ صاحب ابن عباد یہ عضد الدولہ جو سلطان تھے ان کے وزیر تھے، ان کے پاس آیا یہ۔ وعنده ابو اسحاق الاسفرانی، اور صاحب ابن عباد جو وزیر عضد الدولہ کے تھے ان کے پاس استاذ ابو اسحاق اسفرانی بھی تھے، موجود تھے۔ فلما رآہ قال، تو جب قاضی عبد الجبار معتزلی نے حضرت ابو اسحاق اسفرانی کو دیکھا تو دور سے کہنے لگا سبحان من تنزہ عن الفحشاء، طنز کیا، اس نے کہا کہ پاکی ہے اس ذات کو جو تمام برائیوں سے دور ہے۔ اس سے اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پاکی ہے اس ذات کو جو تمام برائیوں سے دور ہے، یعنی برائیاں اس کے ارادے سے واقع نہیں ہوتی ہیں، یہ مقصد تھا، یہ طنز کرنا تھا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے کہ برائیاں بھی اللہ کے ارادہ اور مشیت ہی سے واقع ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا چونکہ یہ مقصد تھا ابو اسحاق اسفرانی پر طنز کرنا تھا، فقال الاستاذ علی الفور، تو اس کا مقصد سمجھ کر اور اس کا طنز کو سمجھ کر استاذ ابو اسحاق اسفرانی نے فوراً جواب میں کہا سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، پاکی ہے اس ذات کو کہ جس کی سلطنت میں نہیں جاری ہوتا مگر وہی جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جو بھی واقع ہوتا ہے اس کی سلطنت میں وہ صرف اسی کی مشیت سے واقع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے معتقد کے مطابق فوراً اس کو جواب دیا۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ معتزلہ کا مذہب کیا ہے۔ اب شرح البحر میں آگے انہوں نے ایک عبارت ذکر کی جس میں بڑی تغلیظ ہے اور مبالغہ ہے، شدت سے کام لیا اور کہا والمعتزلۃ قبحہم اللہ، معتزلہ اللہ ان کو خاک آلود فرمائے، ان کو ذلیل کرے، ارادوا تنزیہہ تعالی، انہوں نے اللہ رب العزت کی تنزیہ کا ارادہ کیا عن اضافت الشر الیہ، اس بات سے کہ وہ شر کی اضافت اللہ کی جانب کی جائے، یعنی وہ اس سے پاک ہے کہ شر کی اضافت اللہ کی جانب کی جائے، اس سے بھی پاک ہے، اور اللہ کے ارادے کی طرف کی جائے اس سے پاک ہے۔ وَوَقَعُوا فِي شِرْكٍ أَعْظَمَ مِنْ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ لوگ مشرکین کے شرک سے بڑھ کر ایک بڑے شرک میں واقع ہو گئے، پڑ گئے۔ کیوں؟ اذ جعلوا للہ شرکاء، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنے شرکا بنائے خلقو کا خلقی، جنہوں نے ویسے ہی پیدا کیے جیسے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، لا یحصون، اتنے شرکا بنائے، وہ شرکا جنہوں نے پیدا کیا اللہ کی پیدا کرنے کی طرح، لا یحصون، جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر بھی اہل سنت و جماعت کا معتقد یہی ہے کہ معتزلہ کو اس کی بنا پر کافر یا مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ وعن عمرو بن عبید، یہ جو صاحب شرح البحر سے یہ جو واقع ہوا ہے کہ یہ مشرکین کے شرک سے بڑے شرک میں واقع ہو گئے، یہ تغلیظ ہے۔ وعن عمرو بن عبید، ابھی اس آنے والے اس واقعہ سے یہ بتانا مقصد ہے صاحب کتاب کا کہ معتزلہ کا مذہب اس سلسلے میں کتنا کمزور ہے، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اس سلسلے میں کتنا کمزور ہے کہ ان کو ایک غیر مسلم جو کہ شریعت اسلامیہ کا عالم بھی نہیں ہے وہ بھی انہیں لاجواب اور خاموش کر دیتا ہے، ان کے مذہب کی کمزوری کی وجہ سے۔
اس واقعہ سے یہ بتانا مقصد ہے. فرماتے ہیں وعن عمرو بن عبید، عمرو بن عبید سے مروی ہے انہ قال ما الزمنی احد. عمرو بن عبید یہ بھی معتزلی تھے، بعد میں جب ایک مجوسی نے ان کو لاجواب کر دیا تو اس کے بعد مسموع ہے اور منقول ہے کہ انہوں نے اعتزال کو چھوڑ دیا تھا. عمرو بن عبید سے مروی ہے انہ قال کہ انہوں نے فرمایا ما الزمنی احد مثل ما الزمنی مجوسی، مجھے کسی نے ویسا لاجواب نہیں کیا جیسا کہ ایک مجوسی نے مجھے لاجواب کر دیا تھا. ایک مجوسی جو کہ ملت اسلامیہ کو جاننے والا بھی نہیں ہے، اس نے بھی لاجواب کر دیا. کیا واقعہ کیا ہے؟ کان معی فی السفینہ، وہ مجوسی میرے ساتھ دریائی سفر میں کشتی کے اندر تھا. فقلت لہو، تو میں نے مجوسی سے کہا لما لا تسلم، تو اسلام کیوں نہیں لے آتا ہے؟ فقال، تو اس نے کہا لأن اللہ لم یرد اسلامی، کیونکہ اللہ نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں فرمایا ہے. تو اب عمرو بن عبید چونکہ معتزلی، تو اپنے اعتقاد کے مطابق انہوں نے کہا، کیا کہا مجوسی سے کہ اللہ تیرے اسلام کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن شیاطین تجھے نہیں چھوڑتے. یعنی اسلام نہ لانا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اسلام نہ لانا یہ شیاطین کے ارادے سے ہے. شیاطین تجھے نہیں چھوڑتے. تو دیکھو اسلام نہ لانا یہ کہ برا امر ہے، شر ہے، اس کی نسبت اس نے کس کی جانب کری مجوسی کے سامنے؟ شیطان کی جانب. اور کہا کہ اللہ تو تیرے اسلام ہی کا ارادہ کرتا ہے لیکن شیاطین تجھے نہیں چھوڑتے. اب دیکھیے مجوسی نے انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اس سے کہہ دیا کہ شیاطین کی طرف نسبت کر دی عدم اسلام کی. تو اس مجوسی نے فوراً جواب دیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے اسلام کا ارادہ کرتا ہے اور شیاطین میرے عدم اسلام کا ارادہ کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑتے، تو اور پھر میں اسلام نہیں لا پا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین غالب ہے. شیاطین غالب ہیں. جب شیاطین غالب ہیں تو اس نے کہا کہ تب تو میں شریک اغلب کے ساتھ رہوں گا. یعنی شیطان جس کو تم نے شر کے پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، اس شریک، اور وہ غالب ہے میرے معاملے میں کہ وہ اسلام نہیں لانے دے رہے ہیں، اللہ میرے اسلام کو چاہتا ہے تیرے مطابق. تو اب ایسی صورت میں شریک اغلب کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ جو زیادہ طاقتور ہے اس کے ساتھ رہنا ہے. اب یہاں پر یہ عمرو بن عبید لاجواب ہو گئے. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اعتزال کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا اور مذہب اہل سنت میں داخل ہو گئے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں وہ مجوسی میرے ساتھ سفینہ اور کشتی میں تھا. فقلت لہو، تو میں نے اس سے کہا لما لا تسلم، تو اسلام کیوں نہیں لاتا ہے؟ فقالا، تو اس نے کہا لأن اللہ لم یرد اسلامی، کیونکہ اللہ نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں فرمایا اس لیے میں اسلام نہیں لاتا ہوں. فقلت للمجوسی، تو میں نے مجوسی سے کہا ان اللہ یرید اسلامک، اللہ تو تیرے اسلام کا ارادہ فرماتا ہے، ولکن الشیاطین لا یترکونک، لیکن شیاطین تجھے چھوڑتے نہیں ہیں. فقال المجوسی، تو مجوسی بولا فانا اکون مع الشریک الاغلب، تب تو میں شریک اغلب ہی کے ساتھ رہوں گا، جو زیادہ غالب شریک ہے اس کے ساتھ رہوں گا. اور وہ کیا ہے اس کے نظریے کے مطابق؟ شیطان ہو گیا. فالمعاصی، تو یہ اتنا کمزور مذہب ہے کہ ایک مجوسی نے بھی لاجواب کر دیا. پھر اس کے بعد میں اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد صاحب شرح البحر نے فرمایا کہ اس سے سمجھ میں آ گیا، ایک تو معتزلہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا کہ ان کا مذہب کیا ہے پہلے واقعہ سے، دوسرے واقعہ سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ واقعہ ان کا مذہب کتنا کمزور ہے. لہذا فالمعاصی واقعۃ بارادتہ، لہذا اب ثابت ہو گیا کہ گناہ بھی اللہ کے ارادے سے، اسی کی مشیت سے واقع ہوتے ہیں، ارادہ و مشیت سے واقع ہوتے ہیں، لا بامرہ،
اس کے امر سے واقع نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ارادہ یہ مستلزم امر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ارادہ کر لیا جائے تو وہاں پر حکم ہو، ایسی امر بھی مستلزم ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر ارادہ مستلزم امر نہیں ہے، نہ ہی ہر امر مستلزم ارادہ ہے۔ تو اللہ کے ارادہ و مشیت سے تو معاصی واقع ہوتے ہیں، لیکن اس کے امر اور اس کی رضا اور اس کی محبت سے واقع نہیں ہوتے۔ لہذا اگر معصیت واقع ہو رہی ہے، کفر واقع ہو رہا ہے، تو اللہ کے ارادے ہی سے واقع ہو رہا ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے امر سے واقع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ امر کو مستلزم نہیں ہے۔ ارادہ اور امر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو جو چیز اللہ کے ارادے سے واقع ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا امر بھی ہو اور اس کی اس میں رضا بھی ہو۔ تو کفر اللہ کے ارادے سے تو واقع ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں ہرگز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ رہا ارادہ، یہ ارادہ اور امر دونوں الگ الگ ہیں۔ کبھی ارادہ پایا جاتا ہے اور امر نہیں پایا جاتا، کبھی امر پایا جاتا ہے ارادہ نہیں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یا کسی شخص کو اپنے غلام کی نافرمانی کا اظہار کرنا مقصد ہو کہ میرا غلام نافرمان ہے، لوگ یہ جان جائیں، تو وہ برسر محفل اپنے غلام سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ کام کر لو۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھو امر حکم دے رہا ہے، وہ یہ کام کرو حکم دے رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کام نہ کرے۔ تو دیکھو امر ہے لیکن ارادہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کرے تاکہ مجلس والوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ نافرمان غلام ہے۔ تو دیکھیے امر پا لیا گیا لیکن ارادہ نہیں پایا گیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت بہت ساری چیزیں جو واقع ہو رہی ہیں، چاہے وہ شر ہوں یا خیر ہوں، سب اللہ کے ارادے سے ہیں، لیکن امر اور رضا سے نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی صاحب کتاب نے جو یہ کہا فالمعاصی واقعۃ بارادتہ ومشیتہ تعالی لا بامرہ ورضاہ، اس سے مقصد بھی صاحب کتاب کا معتزلہ پر رد کرنا ہے، کیونکہ معتزلہ امر کو مستلزم ارادہ مانتے ہیں، ایسے ارادہ کو مستلزم امر مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ایسا ہے کہ ارادہ ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ امر ہو، اور امر ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ارادہ بھی ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے ہی مشیت سے اور اسی کے ارادے سے معاصی واقع ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے رضا اور اس کے امر سے واقع نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ وَمِنْهُ أَنَّهُ عَلِيمٌ، اور انہی امور میں سے جن کا اعتقاد رکھنا اہل سنت و جماعت مسلمانوں پر واجب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت علیم ہے۔ اللہ کو علیم ماننا، دل سے اعتقاد کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ علم کسے کہتے ہیں بچوں؟ کہتے ہیں العلم و صفت ازلیت۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ایک ایسی صفت ازلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کی صفت ہے، اور جب صفت ہے تو اس کا مطلب علم ازلی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ازلی نہیں ہو، حادث ہو وہ، تو قیام الحوادث لازم آئے گا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ حادث کا قیام لازم آئے گا، جبکہ صفت الہیہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس لیے علم صفت ازلیہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تحیط بالشیء علی ما ہوا علیہ، شے کا احاطہ کرتی ہے یہ صفت اسی حالت پر جس پر وہ شے ہوتی ہے، یعنی ہو بہو بعین ہی شے کا احاطہ کرتی ہے۔ ہر چہار جانب سے اللہ رب العزت اپنی اس صفت کی بنا پر اللہ رب العزت ہر چہار جانب سے شے کا احاطہ فرماتا ہے اور اس کو جانتا ہے۔ احاطہ ہر چہار جانب سے، جیسے کہ ہم بچوں کسی چیز کو جانتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھیں تو ہمارا اوپر کا تو ہمیں نظر آئے گا، لیکن ہر چہار جانب سے ہماری نظر احاطہ نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو نہیں جان پاتے۔ لیکن اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی صفت علم کی بنا پر اللہ رب العزت شے کا ہو بہو احاطہ کرتا ہے، جیسی اس کی حالت ہوتی ہے، جس حالت میں ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتی ہے وہ چیز، ہو بہو ویسے ہی احاطہ اس کی صفت احاطہ کر لیتی ہے۔ ہر چہار جانب سے اس کو وہ جانتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہتی اللہ پر۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ رب العزت ہر شے کو اپنے علم سے محیط ہے، ہر شے کو محیط۔ تو قرآن پاک دلیل ہے
اس بات پر کہ اللہ رب العزت علیم ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ الْمُوجِدُ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ وَصَانِعُ لَهَا بِالْقَصْدِ وَالْاخْتِيَارِ، لہذا جب ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت موجد ہے ساری کائنات کا، اور ساری کائنات کا صانع ہے، صانع بالقصد ہے والاختیار ہے، کہ وہ جب چاہے گا، جب ارادہ فرمائے گا تو اس کو وجود بخشے گا، ارادہ نہیں فرمائے گا تو وجود نہیں بخشے گا۔ استحال عدم علمہ بشیء منہا، لہذا جب ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے تو ساری کائنات کو جاننے والا بھی تو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلق اور ایجاد بغیر علم کے متصور نہیں ہو سکتی، تو جس شے کو جانتا نہ ہو اس کا خلق اور ایجاد نہیں ہو سکتا، اور یہ متعین ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور موجد اللہ ہے، اور موجد بالاختیار ہے، اور بالاختیار جب ہے تو علم ہونا ضروری ہے۔ بالاستقرار میں تو خیر علم ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت فاعل مختار ہے، صانع مختار ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو وہ اس کا ہر فعل اس کے ارادے سے ہے، بالاختیار ہے۔ تو خلق ساری کائنات کا خالق جب وہ ہے، ثابت ہے، اور اس کا صانع بالاختیار ہے وہ، تو اب یہ محال ہے کہ اللہ رب العزت کائنات میں سے کسی چیز کو نہ جانتا ہو، یہ محال ہے، ہر ایک کو جانتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلق بغیر علم کے متصور نہیں ہو سکتا۔ استحال عدم علم ہی بشیء منہا، تو محال ہے کہ کائنات میں سے کوئی بھی چیز اس کے علم میں نہ ہو، اور کائنات کی کسی چیز کو، کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو وہ نہ جانتا ہو، یہ محال ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ وفی شرح البحر، شرح البحر میں ایک یہ عبارت بھی ہے، کیا؟ لأنه لو لم يتصف به لاتصف بضده، کہ اگر اللہ رب العزت صفت علم سے موصوف نہیں ہوگا، تو علم سے اگر موصوف نہیں ہوگا تو علم کی ضد سے موصوف ہوگا، کیونکہ شے سے اگر کسی شے سے کوئی موصوف نہیں ہے تو اس کی ضد سے ضرور موصوف ہوگا، ورنہ تو ارتفاع نقیضین لازم آ جائے گا کہ علم بھی نہیں ہے اور اس کی صفت اور اس کی نقیض جہل بھی نہیں ہے، اور یہ ہے محال۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر علم سے متصف نہیں ہوگا تو ضرور اس کی ضد سے متصف ہوگا، اور ضد کیا ہے علم کی؟ وہ جہل ہے، اور جہل ایک عیب ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہل محال ہے، کیونکہ وہ نقص ہے، اور اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے متعین ہے۔ یہ دلیل عقلی دے دی اس بات پر کہ اللہ رب العزت کے لیے صفت علم ثابت ہے۔ لأنه لو لم يتصف به لاتصف بضده، کیونکہ اگر اللہ رب العزت صفت علم سے موصوف نہیں ہوگا تو ضرور اس کی ضد سے موصوف ہوگا، وهو الجہل، اور وہ ضد کیا ہے؟ جہل ہے۔ وذالک محال، اور جہل سے موصوف ہونا یہ محال ہے۔ کیوں؟ لأنه نقص، کیونکہ جہل ایک نقص ہے۔ وتعالى اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ رب العزت نقص سے کہیں دور ہے، کہیں برتر ہے، اس سے پاک ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا آپ نے دھیان سے سنا ہوگا، پھر اگلے سبق